بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک معرکۃ الآراء مسئلہ جو لوگوں کی زبانوں پر بہت زیادہ گردش کرتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اب اس روایت کو لے کر کچھ لوگ غلط مطلب نکالتے ہیں اور اس روایت کو اپنے مسلک کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں اس کا پس منظر دیکھنا چاہیے اور اس روایت کے بارے میں دیکھنا چاہیے کہ یہ روایت صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ جیسے کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے منہاج السنہ میں لکھا ہے کہ یہ روایت جو ہے یہ ضعیف ہے۔ البتہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری کے اندر اس روایت کو نقل نہیں کیا۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے یہ پورا واقعہ تو نقل کیے ہیں، البتہ یہ الفاظ نقل نہیں کیے ہیں۔ یہ امام ترمذی نے، امام نسائی نے اور مختلف احادیث کی کتب کے اندر یہ روایت نقل کی جاتی ہے۔ اس سے ہٹ کر سب سے پہلے ہمیں اس کا پس منظر دیکھنا چاہیے کہ اس کا پس منظر کیا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا کہ مال غنیمت میں سے خمس جو ہے تو وہ وہاں سے وصول کریں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کچھ اور بھی صحابہ تھے، آپ نے وہاں سے مال خمس لیا اور اس میں سے کچھ اپنے لیے بھی رکھا۔ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل کے اندر حضرت علی کے بارے میں کچھ شکوک و شبہات پیدا ہوئے، اور یہ میرے دل کے اندر کھٹکا رہا۔ جو ہی ہم حج سے واپس ہوئے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ غدیر کے مقام پر وہاں پہنچے تو بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس تشریف لائے۔ فرمایا کہ میرے دل کے اندر حضرت علی کے بارے میں کچھ شکوک و شبہات ہیں کہ انہوں نے یہ کیا ہے، اپنے لیے مال بچا کے رکھا ہے اور اپنے لیے زیادہ رکھا ہے۔ تو حضرت بریدہ اسلمی کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے چہرے مبارک کو پھیر لیا اور آپ کا چہرہ مبارک بالکل سرخ ہو گیا۔ پھر دوبارہ میں نے یہی اعتراض کیا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے کے اندر سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الست اولی بالمؤمنین من انفسہم، کیا میں مومنین کے لیے ان کی جانوں سے زیادہ عزیز نہیں ہوں، ان کے مال سے ان کی جانوں سے زیادہ عزیز نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا بلا انت اولی بالمؤمنین من انفسہم، آپ مومنین سے ان کی جانوں اور ان کے مال سے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بریدہ اسلمی کو مخاطب کر کے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، جو علی کو دوست رکھے گا، جو مجھے دوست رکھے گا وہ علی کو دوست رکھے گا۔ پھر اسی پر روایت ختم نہیں ہے، آگے فرمایا اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ، یہ اللہ جو علی کو دوست رکھے تو اس کو دوست رکھ، اور جو علی سے بغض رکھے، علی سے نفرت کرے تو اس سے نفرت رکھ۔ یہ روایت کے پورے الفاظ ہیں۔ محدثین نے لکھا ہے کہ یہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کے دل کے اندر جو حضرت علی کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہوئے ان کو دور کرنا مقصود تھا، اور آپ صحابہ کے دل میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو بٹھانا چاہ رہے تھے۔ اور محبت جیسے کہ ایک اور روایت کے اندر بھی آتا ہے کہ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا تو اس وقت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہمارے دلوں کے اندر آ گئی، اور پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو علی نے اس مال میں سے لیے ہے، علی کا اس سے بھی زیادہ حق تھا۔ تو یہ اس کا پورا پس منظر ہے۔ یہ خطبہ چونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 18 ذوالحجہ کو فرمایا، اور اسی 18 ذوالحجہ کے اس خطبے کی بنیاد پر کچھ لوگ عید غدیر بناتے ہیں۔ یہ عید غدیر جو ہے یہ سب سے پہلے ایک حاکم گزرا ہے معاذ الدولہ، اس نے 351 یا 352 ہجری میں یہ بغداد کے اندر عید غدیر منانے کا حکم دیا۔ وہاں سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے، اس سے پہلے یہ عید غدیر کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔
تو یہ چونکہ غدیر خم وہاں جو جگہ ہے اس جگہ پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، اس لیے اس کو یوم غدیر یا عید غدیر کا نام دے کر اس کو یاد کیا جاتا ہے اور پھر عید غدیر بنائی جاتی ہے۔